بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، آج ایک مشاہدہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ مشاہدہ ہے کہ جسے جب بھی سنا یا پڑھا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا اور درود شریف پڑھنے کا ذوق شوق بڑھتا چلا گیا، اور یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ درود شریف کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، رستہ دکھاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ درود پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اسے اپنے مسئلوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہمارے ادارہ درود اکیڈمی کے واٹس ایپ گروپ ممبر محمد خالد صاحب جہلم سے یہ مشاہدہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی اشرف صاحب حج و عمرہ کی سعادت سے واپس لوٹے تو میں ان سے ملاقات و مبارکباد کے لیے گیا۔ دوران ملاقات وہ مجھے کہنے لگے کہ یار خالد، درود شریف کی برکت و کرامت کا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی حاجی صاحب سنائیں۔ تو کہنے لگے میں اپنے گاؤں گیا، وہاں مسجد میں میرے ایک پرانے جاننے والے قاری صاحب مل گئے۔ نماز کے بعد ان سے ملا تو بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، دین کی باتیں ہونے لگی اور چلتے چلتے بات درود شریف کی برکات تک آ پہنچی۔ پھر وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ حاجی صاحب، میں آپ کو درود شریف کی برکت کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کافی عرصے پہلے میں حج پر گیا۔ ایک دن میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے گلے میں پاکستانی کارڈ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ پاکستانی ہے، چلو ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور سلام دعا کرنے کے بعد ان سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ بزرگ بولے میں پاکستان کے شہر بہاول پور سے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا آپ کب سے یہاں آئے ہیں؟ تو ان بزرگ نے ایک لمبا سانس لے کر کہا قاری صاحب 22 سال ہو گئے ہیں اور میں ہر سال یہاں آتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، آپ 22 سال سے یہاں آ رہے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا آپ مزدوری کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہر سال یہاں آنے کے اسباب کیوں کر اور کیسے بن جاتے ہیں؟ کہنے لگے چونکہ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو اسی درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ چنانچہ کچھ دن بعد اللہ کا ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ حج پر جائیں، انتظامات میرے ذمے ہیں۔ اور یوں میں حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پہلی مرتبہ یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال یہاں آنے کی سعادت نصیب فرما، کیونکہ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ در کعبہ پر قبولیت کے در وا تھے، سو میری اس دعا کو بھی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا، اور آج 22 سال ہو گئے ہیں،
ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آ کر مجھے یا تو حج پہ بھیج دیتا ہے یا عمرے پر بھیج دیتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برکات درود شریف کی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ پر نظر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال مجھے اپنے در پر بلاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا بابا جی، مجھے درود ابراہیمی کا کوئی اور خاص راز یا خاص بات بھی بتائیں۔ تو کہنے لگے ایک اور خاص بات ہے جو میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ اور میں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چھپانا بھی مناسب نہیں ہے۔ 22 سال ہو گئے ہیں مجھے حرم شریف میں آتے ہوئے، اور میں ہر سال جب خانہ کعبہ آتا تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما کہ یہ دروازہ بھی کبھی میرے لیے کھلے۔ ہر سال اسی طرح کعبے کے سامنے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھتا اور یہی دعا مانگتے ہوئے دروازے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ پھر جب تھک جاتا تو واپس اپنے کمرے میں آ جاتا ہوں، یوں دل کی حسرت دل میں ہی رہ جاتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک سال میں حج پر آیا اور کعبے کے سامنے بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ میں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب حرم شریف میں اپنے لاؤ لشکر سمیت داخل ہوئے اور ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھلا تو جنرل صاحب اندر داخل ہو گئے، پھر کچھ دیر بعد باہر آئے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں وہیں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ، نہ میں کوئی بادشاہ ہوں نہ ہی جنرل ضیاء ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھولے۔ اب تو نے ہی مجھ پر کرم کرنا ہے کہ جس طرح مرضی چاہے خانہ کعبہ کے اندر حاضری نصیب فرما دے۔ چنانچہ 3-4 دن میں اسی طرح درود ابراہیمی پڑھ کر کعبے کے سامنے دعا مانگتا رہا۔ چوتھے دن میں حسب معمول اسی طرح بیٹھا ہوا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر کعبہ شریف کے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک عربی بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا اور مجھے پکڑ کر کہنے لگا تم کدھر تھے؟ میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ عربی کہنے لگا مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولو اور اس کو اندر داخل کراؤ۔ لہٰذا اب آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو کعبۃ اللہ میں داخل کرواتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا۔ میری آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڑ آیا اور زبان پر شکرانہ تھا۔ اس عربی نے دروازہ کھلوایا اور کہنے لگا آپ کے پاس 45 منٹ ہے، 45 منٹ بعد ہم آپ کو باہر لے آئیں گے اور دروازہ بند کر دیں۔ لہٰذا درود ابراہیمی کی برکت سے میں اندر داخل ہوا اور شکر و عبادت بجا لایا۔ یہ وہ خاص بات ہے جو درود ابراہیمی کی برکت سے وجود میں آئی، اور اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک میں نے درود ابراہیمی پڑھنا نہ چھوڑا، اور یہ درود ابراہیمی ہی کی برکات ہے کہ اللہ تعالی ہر سال مجھے حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ واحد ایک ایسا مشاہدہ ہے کہ جب سے خالد صاحب نے مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کیا تب سے لے کر آج تک میں جب بھی اس مشاہدے کو پڑھتا یا لکھتا یا سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ درود شریف پر میرا ایمان و یقین مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر کبھی مجھے وسواس کا خوف ہو یا پریشانی کا عالم ہو
تو میں یہ مشاہدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تب میرے دل سے خود بخود ایک آواز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چاہنے والوں کی سب خبر ہے، کون کہاں سے کس نیت و محبت سے درود پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جانتے ہیں۔ اور پھر یہی آواز میرے درود شریف کی تعداد و محبت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔